السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بڑی بریکنگ نیوز جو ہیں وہ آئی ہیں، اور کل رات کو بڑی عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور دو بڑی امپورٹنٹ خبریں آئی ہیں، ایک پی ٹی آئی کے کیمپ سے اور ایک نون لیگ کے کیمپ سے۔ پی ٹی آئی کے کیمپ میں جناب لڑائی چل رہی ہے، اور گھر کے جو دو چھوٹے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ بیسیکلی لڑائی چل رہی ہے۔ وہ کون ہے اور لڑائی کیا چل رہی ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب نون لیگ کے کیمپ سے ایک خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پہلی بار جو ہے وہ یہ اقرار کیا گیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے جو ہے وہ نون لیگ کی جانب سے اقرار کیا گیا ہو کہ خان صاحب کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے۔ اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ کس نے دی ہے اور اس کو انالائز بھی کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے کیمپ سے۔ پی ٹی آئی کے کیمپ میں آپ جانتے ہیں کہ جناب گھر کا بڑا جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، اور گھر کے دو چھوٹے، خیر وہ چھوٹے تو نہیں رہے، وہ بھی اب اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اور جب گھر کا بڑا اس طرح مشکل میں ہو اور اس طرح ظاہری بات ہے اس کے اوپر کیسز بن رہے ہوں، اور دوسری جانب اسی جانب ہی گھر کے چھوٹے جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوں، تو گھر کا بڑا جو ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور بڑا حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ میری مشکلات میں اضافہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ لوگ بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بیسیکلی جناب ایئر وائر نیوز کے کل رات کو جو ہے وہ مختلف پروگرامز کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عبد المالک صاحب کے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے، اور کاشف عباسی صاحب کے شو میں جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جناب کاشف عباسی صاحب کے شو کے حوالے سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے، اور کاشف عباسی صاحب نے سوال کیا کہ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے ملاقات نہیں بھی کرواتے تو مذاکرات کا تیسرا چوتھا سیشن بھی ہونا چاہیے، تو کیا یہ عمران خان صاحب کی طرف سے گو ہیڈ ہے؟ بیسیکلی شیر افضل مروت نے کل یا پرسوں ایک بات کی تھی کہ جناب اگر یہ جو ہے وہ خان صاحب سے ملاقات نہیں بھی ہوتی تو مذاکرات کا تیسرا یا چوتھا سیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور مذاکرات میں جو ہے وہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوں تاکہ، اور تحریری طور پر بھی جو ہے وہ لکھ کر دے دینا چاہیے۔ تو اس کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جواب دیا، بڑا غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب شیر افضل مروت کی بات پر تو میں کچھ نہیں کہوں گا، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات کوئی پارٹی کی بات ہے۔ دراصل بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تیسری نشست کر لیں اور تحریری مطالبات بھی دے دیں، لیکن اس نشست میں جوڈیشل کمیشن مانگا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم چوتھی نشست نہیں کریں گے۔ یہ بات جو کل بیرسٹر گور نے ہمیں بتائی ہے، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ بہت بڑی پارٹی ہے، ہر شخص جو بات کرتا ہے اس کو آپ پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا موقف مت سمجھیں۔ ہم دو چار لوگ ہیں جن کا میں کہوں گا کہ آپ انہیں قابل سمجھیں جو خان صاحب یا پارٹی کی بات کہنے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں اور ان کی باتوں کو اتنا امپورٹنٹ نہ سمجھا کریں۔ آگے جناب پھر کاشف عباسی صاحب نے ایک ویڈیو چلائی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال کیا جا رہا تھا، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ بات کاٹ دی، اور انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کا یا ان کا خیال جو ہے وہ غیر اہم ہے، یہ انہوں نے کہا ہے بیسیکلی۔ آگے کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کا خیال جو ہے وہ غیر اہم ہے، وہ روز کوئی بیان دیتے ہیں جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، پارٹی بیانیے سے، پارٹی کی سوچ سے وہ ادراک بھی نہیں رکھتے، وہ معاملات بھی نہیں جانتے۔ آپ انہیں بلا لیتے ہیں یا کوئی اور چینل جو ہے وہ انہیں بلا لیتا ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں، ان کی ذاتی رائے ہے، اس کا پارٹی یا پارٹی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر، یہ پھر اس کے بعد انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد پھر کاشف عباسی صاحب نے سوال کیا، آپ نے حکومت کو بتا دیا ہے کہ آپ مذاکرات کی اگلی نشست کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کو بتا دیا ہے، لیکن وہ ابھی تک کوئی جواب وہاں سے حکومت والی سائڈ سے جو ہے وہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے آج سیاسی رفقا کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی ہی مذاکراتی کمیٹی کے نام دے دیے ہیں، اگر آپ اور کوئی میٹنگ نہیں کرا تو پھر معمول کے مطابق جو ہے وہ ملاقات کرنے دیں۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کمرے میں معمول کی ملاقات ہوتی ہے وہی کرنے دیں، اور یہ نام عمران خان نے اپنے دستخط سے 2 دن پہلے دیے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ کاشف عباسی صاحب نے آگے سے پھر سوال کیا، انہوں نے کہا کہ کیا حکومت کو مذاکرات کرنے کی اجازت نہیں مل رہی؟ تو انہوں نے جواب دیا، بظاہراً تو ایسا ہی لگتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بظاہراً تو ایسا ہی لگتا ہے، وہاں سے جو خاموشی آ گئی ہے، ہم تو مزے میں ہیں۔
آگے سے جناب پھر کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کہ ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں، حکومتی فیصلے کا انتظار ہے۔ تو کاشف عباسی صاحب نے سوال کیا کہ خواجہ آصف تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ٹویٹ کی وجہ سے مذاکرات کا عمل رکا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ کی وجہ سے مذاکرات کا عمل نہیں رکا، یہ پہلے ہی رکا ہوا تھا۔ مذاکرات کی دوسری نشست میں 5 دن بعد خان صاحب کا ٹویٹ آیا، عمران خان صاحب نے واضح کیا کہ حکومت مذاکرات پر نہیں چلتی تو مذاکرات نہ کریں۔ اچھا، ٹویٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 6 جنوری کو آیا تھا، جس کے اندر جو ہے وہ خان صاحب کا لب و لہجہ جو ہے وہ تبدیل ہوا تھا، اور اس کے بعد دوسرا ٹویٹ جو ہے وہ 8 جنوری کو میرا خیال آیا تھا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ لب و لہجہ تبدیل ہوا تھا۔ آگے کاشف عباسی صاحب نے پھر سوال کیا کہ اگر حکومت کی طرف سے مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوتی تو کتنی دیر انتظار کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ جی بہرحال 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے جو تیزی سے قریب آ رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری تیسری نشست ہوتی ہے تو اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے تو پھر شاید معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی لام انتہائی عمل کا حصہ بنیں گے، بس ہم بیٹھے ہیں، وہاں سے جواب نہ آئے ہم انتظار کرتے رہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ چند دنوں کی بات ہے۔ اگر کوئی پیش رفت ہونی ہے تو ہو جائے گی، تو پھر مذاکراتی عمل کم از کم، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر مذاکراتی عمل کم از کم ختم ہو جائے گا، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ اوور آل سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کی۔ پہلا اس کے اندر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جس قسم کی باتیں کی، ایک تو یہ ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اتنا، اور دوسرا مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو جو ہے وہ چل بیٹھے ہوئے۔ اچھا، اب آ جائیں شیر افضل مروت صاحب کی جانب۔ ان کو عبد المالک صاحب نے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے یہی ویڈیو کلپس چلائی اور کہا کہ جناب ان سے سوال پوچھتے ہوئے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ آگے سے شیر افضل مروت صاحب نے جواب دیا۔ اچھا، جواب غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے میں نے کافی برداشت کر لیا، میں نے کافی کوشش کی کہ شاید وہ خاموش ہو جائیں، لیکن اب مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ ان کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگے سے عبد المالک صاحب نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ آگے سے شیر افضل مروت نے پھر اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ کوئی نوٹیفیکیشن دکھایا ہے؟ آپ نے پی ٹی آئی کا آئین پڑھا ہے؟ صرف الیکٹڈ آدمی جس نے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لیا وہ صرف سیکرٹری جنرل ہو سکتا ہے، یعنی ہم اگر اپنے پارٹی کے آئین کو پامال کریں گے تو پاکستان کے آئین کی کس طرح بات کریں گے؟ سلمان اکرم راجہ کا کوئی نوٹیفیکیشن آپ نے دیکھا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کے دستخط سے کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے؟ یہ حضرت سیکرٹری جنرل بن ہی نہیں سکتے۔ پی ٹی آئی کا یہ مجھے ادراک کی بات بتا رہے ہیں، میں نے تو کافی کوشش کی کہ یہ خاموش ہو جائیں، کہاں سے یہ 3-4 آدمی 4 مہینے 1 سال پی ٹی آئی میں آ گیا اور اب مجھے یہ سمجھا رہا ہے، لہٰذا اپنے کام سے کام رکھیں، اگر مزید بولے گا تو میں پھر اس سے زیادہ مجھے جواب دینا ہوگا۔ میں ایک حد تک برداشت کرتا ہوں، 15 دن لاہور میں رہتا ہے، 1 دن اسلام آباد میں آ جاتا ہے، اس کو ادراک ہو گیا ہے، کس چیز کا ادراک ہو گیا ہے؟ یہ زیادہ ہی اپنی حدود پھلانگ گیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی ہیں وہ اب ہمارے آفیشیلی سیکرٹری جنرل ہیں، ہمارے جتنے نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں اس پہ نقوی صاحب کے دستخط ہوتے ہیں، آپ پوچھ لیں، بیرسٹر غور صاحب سے آپ پوچھ لیں، کسی اور پارٹی لیڈر سے پوچھ لیں۔ آگے سے پھر عبد المالک صاحب نے سوال کیا کہ آپ کے اس بیان کے بعد آپ کی ممبرشپ کو معطل کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ معطل تو پہلے بھی ہو گیا تھا، یہ خود سیکرٹری جنرل نہیں ہے، مجھے کیا معطل کرے گا؟ آپ مجھ سے بیرسٹر غور کی بات کریں، نقوی صاحب کی بات کریں، وہ آفس ہولڈر ہیں، یہ اجنبی ہے۔ کل میری ملاقات خان صاحب سے ہوگی تو میں انہیں بتاؤں گا کہ پارٹی کی جو پامالی کی جا رہی ہے میں اسے برداشت نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں کیوں کس نے یہ بات خان صاحب کے نوٹس میں نہیں لائی، یہ جو محترم اس سے پہلے جو میرے کیسز تھے ان میں بھی گھس جاتا تھا، عدت کیس میں خان صاحب کا وکیل تھا، وہاں سے اس نے مجھے آؤٹ کر دیا اور خود آ گیا۔ بس کرو یار، جب سیکرٹری جنرل بنا تو اس نے پہلا بیان میرے خلاف داغا، اس کو ڈسپلن کی پابندی کرنی چاہیے۔ او بھائی، میں نے آپ کو خط بھیجا ہے، 4-5 دفعہ پھر بولا، میں نے کچھ نہیں کہا، لہٰذا اب اگر بولے گا تو میں ٹکا کر جواب دوں گا۔ اچھا، یہ جو بات شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے تو پی ٹی آئی کے اندر بھی بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ ان کا جو سیکرٹری جنرل کا نوٹیفیکیشن ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ پہلی بار جب استعفیٰ دیا تو خان صاحب نے جو ہے وہ ان کا استعفیٰ مسترد کر دیا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے وہ خان صاحب نے بنایا تھا، اور ان کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے یا انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں۔ یہ تو خیر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک چیز، یہ تو چلے پی ٹی آئی کے اندر تشویش چل رہی ہے، لیکن دوسری چیز جو ذہن میں رکھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ جناب ان کو بنایا خان صاحب نے خود ہے، یہ نہیں کہ کسی اور نے بنایا یا
علیوا خان صاحبہ نے یا کسی اور نے کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل بن جائیں اور یہ بن گئے. ان کو خان صاحب نے خود جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بنایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب کی بات ہی حرف آخر ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو ان کے اوپر اعتماد ہے یا اعتماد بنایا ہوا ہے, جس وجہ سے ان کو جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بنایا ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ایک بڑی امپورٹنٹ خبر, اور یہ میرا خیال ہے کہ بڑی بریکنگ نیوز ہے, اور اس سے پہلے میرا یہ خیال ہے کہ حکومتی رینکس میں سے میں نے یہ خبر جو ہے وہ نہیں سنی. بیسیکلی خبر یہ ہے کہ جناب حکومت کی جانب سے پہلی بار یہ اقرار کیا گیا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے, یا اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ جناب 26 نومبر کو عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی. 26 نومبر کو اگر کسی نے یہ بات کی ہے تو اپنے پاس سے ہی کی ہوگی عمران خان کی. اچھا یہ غور سے سنیے گا, عمران خان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف کیسز میں ان کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے, ورنہ ان کو پیشی کے لیے اگر انسداد دہشت گردی اور دیگر عدالتوں میں لایا جائے تو خطرناک ہو سکتا ہے. عمران خان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اڈیالہ جیل سے کسی اور جگہ منتقل کرنے پر بات ہو سکتی ہے. تو یہ بہت بڑی بات جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سیکیورٹی کے مد نظر رکھتے ہوئے اڈیالہ جیل سے کسی اور جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ آپ نے شاید کہیں سنی ہو, اگر سنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, لیکن میں نے نہیں سنی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ مذاکراتی کمیٹی کا بھی حصہ ہیں, جو نون لیگ کی جانب سے مذاکراتی ٹیم بنائی گئی ہے. اور میں ایک چیز صرف سوچ رہا تھا کہ سیاستدان کو جب بھی ریلیف ملتا ہے جیل سے, سیکیورٹی یا بیماری کے اوپر ہی جو ہے وہ یہ ریلیف ملتا ہے. آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, ان کو جو ہے وہ بیماری کے اوپر ہی ریلیف ملا تھا, اب ان کو سیکیورٹی کے اوپر مل رہا ہے. اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو کہیں اور شفٹ کیا جائے گا, تو اڈیالہ جیل کو کیا محفوظ نہیں ہے, یا اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی اس طرح سے جو ہے وہ نہیں دی جا رہی جو آپ ان کو کہیں اور منتقل کریں گے؟ کہیں اور کہاں پر منتقل کریں گے؟ کوئی جگہ بھی تو بتائیں جو اڈیالہ جیل سے زیادہ محفوظ ہو سکتی ہے. خیر آگے کہتے ہیں کہ جناب سیاسی قوتوں کے درمیان مذاکرات ناگزیر ہیں, کسی بات پر سمجھوتا ہو یا نہ ہو بات چیت ہونی چاہیے. پارلیمانی جمہوری نظام مذاکرات سے ہی صحیح چل سکتا ہے. مذاکراتی کمیٹی کے لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی جس قسم کی ملاقات کا مطالبہ کر رہی ہے اسپیکر ایاز صادق کی وطن واپسی پر ہو جائے گی. کل سے قبل پی ٹی آئی کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ تحریری طور پر مطالبہ سامنے نہیں رکھیں گے. اب ان کا موقف تبدیل ہو گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کے سربراہ کو آپ فوج سے الگ کر کے گالیاں دیں, کیونکہ اگر پارٹی کے سربراہ کے خلاف کوئی بات کرے تو رد عمل آتا ہے, جبکہ فوج کا ایک نظم و ضبط والا ادارہ ہے. مذاکرات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو دونوں فریقین کے اعلیٰ قیادت سے منظور نہ ہو. تحریک انصاف سیاسی قیدیوں کی بات کرتی ہے, لیکن اس پر ہمارا بھی موقف ہے کہ کون سیاسی قیدی ہیں اور کون نہیں. پی ٹی آئی نے فوجی تنصیبات کو آگ لگائی ہے اور پھر یہ بیانیہ بنایا ہے, اور یہ لوگ یہ آگ انہوں نے خود لگائی ہے. ہم مقتدر کو آن بورڈ دیکھ کر ہی مذاکرات کریں گے, کیونکہ 9 مئی کا معاملہ انہی سے متعلق ہے, لیکن وہ براہ راست بات چیت کا حصہ نہیں ہوں گے. اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ ایک شخص 10 سال سے کہہ رہا تھا کہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت نہیں کروں گا, اب یہ جا کر مذاکرات پر رضامند ہوں گے. تو یہ تو فیکٹ ہے, یہ تو بات انہوں نے جو ہے وہ ٹھیک کی ہے. اچھا جی, اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ خبر, شری مزاری صاحبہ جو پی ٹی آئی کی سابق رہنما ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اور خبر بیسیکلی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر ٹویٹ کیا, اور خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیسیکلی اسکواش اور یو ایس جونیئر اسکواش کے مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والی 3 بہنوں کا بادشاہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے پر کوئی باضابطہ استقبال جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اس کے اوپر شری مزاری صاحبہ نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا, اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ موسٹ انفارچونیٹ ٹو سی ٹوٹل نیگلیکٹ آف آر گرلز اسپورٹس اچیومنٹ ویئر ور ریپرزینٹ آف کے پی گورنمنٹ اینڈ نیشنل اسکواش ایسوسیشن کے پی سینیٹرز اینڈ ایم این ایز. آگے انہوں نے جو ہے وہ فیصل امین خان اور دیگر کو جو ہے وہ ٹیگ کیا. اچھا, ان کا جو ہے وہ باضابطہ طور پر بادشاہ خان ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ استقبال نہیں کیا گیا. اس کے بعد جو وزیر کھیل ہیں سید فخر جہاں صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اور اس کے اندر ان میں سے ایک بچی جو مانور جس کا نام ہے, اس کا ویڈیو پیغام لگایا. اس کے اندر بچی کہہ رہی ہے کہ جناب میں ایک پروفیشنل اسکواش پلیئر ہوں, اور میں ابھی حال ہی میں یو ایس یونین اوپن اسکواش جونیئر اوپن انڈر 13 میں جیت کر آئی ہوں, جس کے لیے خاص طور پر شکریہ ادا کروں گی علی امین گنڈا پور کا, چیف منسٹر صاحب کا, اسپورٹس منسٹر سید فخر جہاں کا. تھینک یو سو مچ, انہوں نے مجھے اس ٹورنامنٹ کے لیے اتنا پروموٹ اور سپورٹ کیا. جس سے میں بہت ڈسہارٹ ہوئی ہوں وہ ہے پاکستان سپورٹس بورڈ اور فیڈرل منسٹر. انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل بھی پروموٹ نہیں کیا گیا, موٹیویٹ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل بھی موٹیویٹ نہیں کیا گیا اور نہ ہی میرے بارے میں کچھ بولا. میں چاہوں گی کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو برابر سپورٹ ملے اور برابر حقوق ملے. اسپورٹس منسٹر کا یہ انہوں نے جو ہے وہ اوور آل ٹویٹ کیا. اچھا, یہ ویڈیو پیغام لگایا, اور ساتھ ہی جو ہے وہ سید فخر جہاں صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا. رسپیکٹڈ میڈم
in line with the vision of Chairman Imran Khan PTI and on the direction of Honorable Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa, I am ensuring that KP players are supported in every possible way. Their growth, well-being and success remain our top priorities. We care for our players and stand by them at every step. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے وہ آپ ان کی گفتگو بھی سن لیں. اچھا, دو چار چیزیں میرا خیال ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک تو یہ لڑکی کا ویڈیو پیغام جو یہ لگایا گیا ہے سپورٹس کی جانب سے, اور جو بتایا گیا مجھے نہیں پتا کہ یہ لڑکی سے بلوایا گیا ہے یا اس نے خود بولا ہے, لیکن یہ جو اور بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ شری مزاری صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا کہ آپ انڈورسمنٹ والی ویڈیو کو چھوڑیں, اس سے بہتر تھا کہ آپ ان کا جو ہے وہ ادھر جا کر استقبال کرتے. اچھا, اب میں اوور آل اس بچی کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اوور آل ان کے والد صاحب کو بھی میرا خیال ہے کہ اس کو نہیں پتہ کہ آپ کو جب بھی کسی اولمپکس میں حصہ لینا ہوتا ہے یا کہیں بھی لینا ہوتا ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کہیں پہ بھی, تو آپ کو جو ہے وہ پاکستان سپورٹس بورڈ سے جو ہے وہ NOC لینا ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ کوئی بھی ہو آپ کہیں بھی جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے, یا آپ کو جو وہ یونیفارم دیا جاتا ہے وہ نہیں ملتا. اگر آپ نے کہیں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہو, اگر ایسے ہوتا تو میں بھی اٹھ کے کہیں بھی چلا جاتا اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے لگ جاتا. تو ایک بات, پاکستان سپورٹس بورڈ نے آپ کو NOC دینی ہے, اس کے بعد ہی جو ہے وہ آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اس کے بغیر کوئی بھی میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں حصہ لے سکتا. تو آپ کو جو ہے وہ آگے بھی چل کے یہ سیاسی جماعتیں, پتہ نہیں اب یہ میرا خیال ہے کہ ان سے بلوایا گیا یا انہوں نے خود بولا ہے, واللہ عالم اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن ان کو جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ لڑکی نے آگے بھی مستقبل میں بھی اولمپکس کی گیم میں حصہ لینا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے لڑکیاں آگے بڑھ کے حصہ لیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. لیکن یہ سیاسی نام جو ہیں یہ آج ہیں, یہ کل نہیں ہے. آج علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, نون لیگ ہے, PTI ہے, کل نہیں ہوگی, کل کو کوئی اور جماعت ہوگی, لیکن پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے وہ وہیں پر ہوگا جس نے آپ کو NOC دینا ہے. ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو ترقی دے اور آپ مزید کامیاب ہوں. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نے بات. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.